اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل به درود پڑھیں محمد وآل محمد کے محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں شعبان در حقیقت تطہیر رمضان کے عنوان پر ان درسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اسی موضوع پر آپ کے خدمت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہماری معلومات میں کچھ چیزیں موجود ہیں یا کچھ ہم نے جو اپنے اساتید سے چیزیں سیکھی ہیں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج ایرانی تاریخ کے مطابق 22 بہمن ہے اور انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کی تاریخ ہے، اور الحمدللہ اس انقلاب کو 47 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور ایرانی قوم اپنی اس انقلاب کی سالگرہ کو منانے کے لیے سڑکوں پر آتی ہے اور اس انقلاب کے دفاع میں نعرے لگاتی ہے اور اپنی رہبری، اپنی قیادت، اپنی حکومت کے دفاع میں، ان کی ترغیب اور تشویق میں جو ہے وہ میدان میں موجود ہوتے ہیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور انہیں معلوم ہو کہ انقلاب کے ساتھ عوام موجود ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو اس انقلاب سے نا امید ہو چکے ہیں ان کو مزید نا امید کرنے کے لیے، مزید انہیں ذلیل و خوار و رسوا کرنے کے لیے یہ قوم میدان میں آتی ہے۔ لہٰذا جو تخمینہ لگایا گیا اور جو اخبار میں آج اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ 26 ملین عوام آج سڑکوں پر ایران کے مختلف شہروں میں موجود تھی۔ وہ تمام شہر کہ جن میں جہاں کچھ دن پہلے مظاہرے ہو رہے تھے، احتجاج ہو رہا تھا، اور یہ احتجاج بنیادی طور پر مہنگائی کی بنیاد پر تھا، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ عوام کو حق ہے کہ جب وہ حکومت کی کسی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں یا ان کی زندگی میں جب کوئی مشکل ایجاد ہوتی ہے تو وہ احتجاج بلند کریں، اپنی آواز جو ہے وہ اقتدار تک، ارباب اقتدار تک پہنچائیں۔ لہٰذا ایرانی عوام اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے میدان میں آئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مغربی طاقتوں میں اور امریکہ اور اسرائیل نے ان مظاہروں کو ہائی جیک کیا، اور باقاعدہ یہ تو کسی سے ڈھکی ہوئی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اعلان کر رہے تھے اور لوگوں کو بار بار سڑکوں پر آ کر پرتشدد واقعات پر اکسا رہے تھے، وعدے وعید دے رہے تھے کہ ہم آ جائیں گے اور نہیں معلوم کیا ہو جائے گا۔ اور در حقیقت اس کے پس پردہ جو انہوں نے ایسے جاسوس بیچ میں چھوڑ رکھے تھے جو عوام کے درمیان داخل ہوئے، جنہوں نے عوام کے درمیان داخل ہو کر مساجد کو نظر آتش کیا، قرآن کو نظر آتش کیا، مقدس مقامات کو نظر آتش کیا، یہ ایرانی ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ ایران میں آج تک مساجد کو نظر آتش نہیں کیا گیا، آج تک قرآن کو نظر آتش نہیں کیا گیا۔ امام زادے ایران کے پورے ایران میں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی ذریت سے تعلق رکھنے والی نسل ایران میں موجود ہے، اور لوگ ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے حرم میں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے وہ
کاظم ساروکی کا واقعہ بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک معمولی سا انسان تھا، لیکن اپنے کاموں میں مصروف ہونے کے بعد جب تھکاوٹ ہوئی تو کہا کہ میں امام زادے سے جا کر زیارت کر آتا ہوں، اور وہیں ان کے لیے وہ کیفیت ہوئی اور وہ حافظ کل قرآن ہو گئے۔ تو ایران کی عوام حضرات اہل بیت سے محبت رکھتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اہل بیت کے حرمہائے مطہر کو نظر آتش کرے، وہاں بے حرمتی کرے، یہ ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ باہر سے کچھ افراد آئے جنہوں نے یہ کام کیا اور اس طرح سے ایک ناامنی کا ماحول جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کی، قتل و غارت کی، اور بے پناہ لوگوں کا انہوں نے خون بہایا، اور پھر اس کو حکومت پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی، اور ایرانی حکومت نے وہ تمام ثبوت پوری دنیا کے سامنے رکھ دیے کہ یہ دیکھیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ لوگ اسلحے کے بلبوتے پر عوام پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ آپ کے ملکوں میں اگر ایسا ہوتا تو کیا آپ اس کی اجازت دیتے؟ قطعی طور پر کوئی بھی ملک اپنی سرزمین پر نہتے عوام پر گولیاں چلانے والوں کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا یہ انقلاب اسلامی در حقیقت اسلامی اقتدار کی ایک تجلی ہے، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا میں واحد ایسی حکومت قائم ہوئی ہے کہ جس کے قوانین قرآن و سنت میں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ بشر کا بنایا ہوا نظام، بشر کے بنائے ہوئے قوانین خامیوں سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن بشر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انہیں بہتری کی طرف لے جائے۔ ایک نظریہ موجود ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ امام زمان کے ظہور سے پہلے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیں کسی قسم کی جد و جہد نہیں کرنا ہے، کسی قسم کے وظائف اجتماعیہ کو انجام نہیں دینا۔ حضرت خود تشریف لائیں گے، خود ان وظائف کو انجام دیں گے۔ خوب اگر اس نظریے کے مطابق چلا جائے تو پھر ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں باقی بھی یہ عزاداری کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ بھی تو اجتماعی پروگرام ہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت تشریف لائیں گے، خود ہی آ کر ان مسائل کو دیکھیں گے۔ لیکن جب ہم اجتماع میں زندگی کرتے ہیں، ایک خاندان سے اٹھتے ہیں، ایک چھوٹی سی فیملی سے اٹھتے ہیں، خاندان تشکیل دیتے ہیں، معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، ملکی نظام تشکیل دیتے ہیں، تو اسے دو ہی حالتوں میں چلایا جا سکتا ہے، یا اللہ کے قوانین کے مطابق چلایا جا سکتا ہے، یا شیطان کے قوانین کے مطابق چلایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے قوانین کے مطابق چلانا یہ ہر سلیم الفکر اور سلیم العقل انسان اسی بات کی قضاوت کرے گی کہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ حق کے حاکمیت اسلامی تعلیمات میں صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور ان افراد کے پاس ہے جو عصر غیبت کبریٰ میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بہتر جانتے ہیں، اور انہیں حق حاکمیت بھی روایات کی روشنی میں، یہ سب چیزیں روایات کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں کہ انہیں یہ جو حق حاکمیت حاصل ہے یہ انہی روایات کی روشنی میں ہے۔ لہٰذا ایسے میں یہ جو نظام بنایا گیا ہے، اس میں کسی فقیہ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ نظام کامل ہے۔ نقائص موجود ہیں، ان نقائص کو برطرف کرنے کے لیے ہر روز کوشش کی جاتی ہے، اور یقینی بات ہے وہ افراد جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں وہ بھی غلطیوں سے بھرپور ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ نظام میں گڑبڑ ہوگی، مشکلات ہوں گی، عوام کو اعتراضات ہوں گے، تو ان اعتراضات کا حل حکومت تک پیغام پہنچانا ہے، قتل و غارت کرنا نہیں ہے، اور مساجد کو اور امام بارگاہوں کو اور قرآن کو نظر آتش کرنا اس کا حل نہیں ہے، اور کبھی بھی ایران کی عوام نے یہ کام نہیں کیا۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ جب رہبر معظم کی جانب سے ان مسالمت آمیز مظاہروں کی حمایت کی گئی اور تشدد آمیز مظاہروں کی مخالفت کی گئی، تو عوام نے بھی اس موقف کو تسلیم کیا، اور دوبارہ عوام سڑکوں پر آئی اور ان لوگوں کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور مظاہرے کیے جو قرآن کو نظر آتش کر رہے ہیں کہ ہمارا حکومت سے جو مسئلہ بھی ہو، اس میں کسی دوسری ملک کی طاقت کو
مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں کہ وہ ملک کے نظم و نسق کو خراب کرنے کی کوشش کریں اور باہر سے اپنے عوامل بیچ میں داخل کریں، انہیں اسلحہ دیں، انہیں ٹریننگ دیں اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کو باقاعدہ افراد کی فہرست دی جائے کہ فلاں فرد کے گھر پہ حملہ کر دو، فلاں وزیر کے گھر پہ حملہ کر دو، فلاں جو رکن اسمبلی ہے اس کے گھر پہ حملہ کر دو۔ یہ بالاخرہ ایک واضح دہشت گردی ہے اور کوئی بھی ملک اس کے خلاف قیام کرے گا، اور بالاخرہ یہ اب دیکھیں کہ وہ امنیت اور وہ آسائش بالکل واپس پلٹ گئی اور آج 26 ملین عوام سڑکوں پر موجود ہے اسی نظام کی حمایت میں۔ اور جب انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 26 ملین جو اس مظاہرے میں آئے ہیں، یہ 40 اور 45 ملین اور 46 ملین وہ ووٹ دیتے ہیں، یا اس پارٹی کو دیتے ہیں یا اس پارٹی کو دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں بالاخرہ اسی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا دعاگو ہیں خالق متعال اس نظام اسلامی کو حضرت امام زمان کی عالمی حکومت کے ساتھ متصل فرمائے۔ یہ موضوع اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان در حقیقت تطہیر شعبان، در حقیقت تطہیر رمضان، اس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے کل کی گفتگو جو ختم کی وہ مرحوم آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی کی تشییع جنازہ پر ختم کی کہ جب مرحوم آخوند ملا کاشی آتے ہیں اور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا علی یا علی یا علی کے جو کلمات ہیں وہ اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو مرحوم جہانگیر خان قشقائی کے اس اضطراب کو برطرف کرنے کے لیے خود حضرات اہل بیت تشریف لے آتے ہیں۔ بس یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر انسان صرف یا زہرا کہے تو وہ یا زہرا ایک ایسے ملکوتی نور میں تبدیل ہو جاتا ہے جو انسان مضطر کے اضطرار کو برطرف کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ یا علی کہنا اس انسان مضطر کے اضطرار کو اور پریشانی کو برطرف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا اس انسان پریشان حال کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی مشکلات کے ختم کے لیے، اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ کلمات کافی ہیں۔ لہٰذا جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں تو بسا اوقات مؤمنین کے اذہان عالیہ میں کبھی سوالات کچھ ایسے جنم لیتے ہیں کہ وہ درواقع سوالات ہم جیسے لوگوں کے بیان کے نقص کی وجہ سے ہوتے ہیں، وگرنہ یہ معارف بالکل نورانی ہیں، روشن ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم جب دین شناسی کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی بیس کو اور اس کی بنیاد کو سمجھنا چاہیے۔ ان تعلیمات کے مفہوم کو اگر ہم درست نہیں سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات ابھرتے ہیں کہ اگر ان سوالات کا جواب نہ دیا جائے تو انسان پریشان رہتا ہے، مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسے ہی سوال آہستہ آہستہ بڑھ کے انسان کے اعتقادات اور نظریات پر ایک بہت بڑا ہجوم کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور انسان پھر اس وقت اس کے لیے کوئی چارہ موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی ہم دینی کلمات کو، الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ان الفاظ سے اس معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو معنی ان الفاظ سے شارع مقدس کے ذہن مطہر میں موجود ہیں، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کے ذہن عالیہ میں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ محبت کیا ہے، نعمت کیا ہے، نقمت کیا ہے، ولایت کیا ہے، عدل کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کی طرف سفر کرنا، سلوک اللہ یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا تعلق اسلامی ڈکشنری سے ہے، اسلامی لغت سے ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور ہم نے اس معنی تک پہنچنا ہے تو ایک دفعہ وہ معنی وہ ہوتا ہے
جو میرے ذہن میں ہے، شاہ صاحب کے ذہن میں ہے، آپ لوگوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں ہے، تو یہ جو اذہان ہم لوگوں کے اس معنی تک پہنچتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ معنی وہی ہو جو خاتم الانبیاء کے ذہن میں ہے۔ اور ایک دفعہ ہم معاشرے میں اس معنی کو استعمال ہوتا ہوا جب مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تب بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ استعمال اسی استعمال میں ہو کہ جو حضرت خاتم الانبیاء کے استعمال میں تھا۔ لہٰذا ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں روایات کا سہارا لینا ہے، اور ان الفاظ کو جب حضرات نے استعمال کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں عزیزان محترم، ایک مفہوم ہے، ایک مصداق ہے۔ مفہوم ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، جبکہ مصداق کا تعلق باہر اس دنیا سے تعلق ہے۔ مثلا شاہ صاحب کا نام گرامی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قبلہ ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں ہے، لیکن ان کا وجود خارجی جو ہے یہ باہر موجود ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میرے ذہن میں زیادہ سے زیادہ ان کی ایک تصویر آ سکتی ہے، یہ خود میرے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح آپ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے نام اگر مجھے معلوم ہو جائیں تو آپ کے نام میرے ذہن میں ہوں گے، اور انہی ناموں سے آپ کا ایک تصور، ایک تصویر میرے ذہن میں سیو ہو جائے گی، لیکن خود آپ کا وجود بابرکت باہر موجود ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کی ایک تصویر موجود ہے۔ لہٰذا مفہوم ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، جبکہ موجود خارجی باہر موجود ہوتی ہے، اس کے مصداق باہر ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان جب تصور کرتا ہے تو دو طرح کے تصور کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں شاہ صاحب کا تصور کروں گا، ایک دفعہ آپ کا کروں گا، ایک دفعہ آپ کا کروں گا، تو یہ ایک ایک فرد میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ لیکن جب میں انسانیت کا تصور کروں گا تو یہ انسانیت میں انسان میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، انسان میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان ایک بہت وسیع مفہوم ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے پتہ نہیں کتنے کروڑوں مصداق ہیں جو پچھلی دنیا میں گزر گئے، کچھ اب ہیں اور کچھ ممکن ہے آئندہ دنیا میں آئیں۔ میں ان تمام کو جمع کر کے ان کو اپنے ذہن میں نہیں ڈال سکتا۔ لہٰذا جب میں انسان کا تصور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں انسان کا ایک یہی جزئی مفہوم آتا ہے، اور اسی جزئیات سے میں اس کلی مفہوم تک پہنچتا ہوں کہ انسان یعنی ایسے ایسے افراد، جس کی میں ایک تصویر اور ایک جو ہے وہ تطبیق خارج میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عین اسی طرح سے یہ جو ہم دینی کلمات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا محبت کا کلمہ استعمال کر لیا، ولایت کا کلمہ استعمال کر لیا، اسی طرح سے ہم نے نور کا کلمہ استعمال کر لیا، تطہیر کا کلمہ استعمال کر لیا، پاکیزگی کا کلمہ استعمال کر لیا، ان کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم اس کے مصداق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے خارج کے اندر، باہر کی دنیا کے اندر، تو یقینی بات ہے کہ اس مصداق میں کبھی ایک مصداق ہمارے پاس ایسا آئے گا جو بہت ہی کمزور اور لو لیول کا ہے، ایک دفعہ آئے گا متوسط درجے کا، ایک دفعہ آئے گا ہائی لیول کا مصداق، یہ متفاوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم اس لائٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ نور ہے، اب نہیں معلوم کتنے واٹ کی ہے، خوب جتنے کی بھی ہے آپ تصور کریں، 0 کی ہے، 0 سے نیچے کی ہے، پھر اوپر بڑھتی ہے، پھر اوپر بڑھتی ہے، پھر بڑھتی ہے 100 پہ، 1000 پہ، اور بالآخر جتنی پاورفل لائٹ ہے اسے آپ تصور ایک لائٹ کا ذہن میں تصور لے آتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ دن کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر آپ کو سورج چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے، تو سورج بھی ایک شعاع دیتا ہے، ایک نور دیتا ہے۔ جب آپ اس سورج کی شعاع کو اس لائٹ سے مقایسہ کرتے ہیں تو آپ دو مفاہیم تک پہنچتے ہیں، نور کے ایک کمزور ہے، ایک بہت ہی طاقتور ہے۔ جب رات کو آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، چاند کو مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ نورانی کو مشاہدہ کرتے ہیں، نور کو مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کی طاقت سورج کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے۔ پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب باہر موجودات کو دیکھتا ہے، مصادیق کو دیکھتا ہے، تو اس میں اس مفہوم کا مصداق ایک دفعہ کمزور لیول کا ہے، ایک دفعہ متوسط لیول کا ہے، ایک دفعہ ہائی لیول کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ مصادیق اس طرح سے باہر عالم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم ان مصادیق میں کسی بھی مصداق کے بارے میں یا کسی بھی مفہوم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس مفہوم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مصداق کو ذہن میں نہیں رکھنا ہے،
چونکہ اگر ہم مصداق کو ذہن میں رکھیں گے تو مصداق تمام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ مثلا یا تو لینا حضرت آدم سے لے کر وہ آخری انسان جو اس دنیا میں ہوگا، ان تمام کو اٹھا کر میرے سامنے لے آیا جائے، میں ان تمام افراد کو مشاہدہ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے ایک قانون بناؤں، تو پھر تو آپ کہیں کہ اس سے ایک مفہوم کلی آپ اس سے خراج کر رہے ہیں اور نکال رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ سارا تصور میرے ذہن میں نہیں ہے تو میں ان مصداق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نتیجہ ذہن میں نہیں لے کر آؤں گا، بلکہ اس مفہوم کو لے کر آؤں گا جو حضرت خاتم الانبیاء ان الفاظ سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، یہ کلمات ہیں، تو اب محبت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ ایک مفہوم کی صورت میں ہے۔ جب ہم باہر دنیا میں اس مفہوم کو دیکھتے ہیں تو کسی میں وہ محبت 0 واٹ کی ہے، کسی میں 10 کی ہے، کسی میں 20 کی ہے، کسی میں 50 کی ہے، لیکن مفہوم محبت جو ہے وہ ایک پاکیزہ مفہوم ہے۔ اس کے مصادیق خارج میں، باہر کی دنیا میں آپ کو مختلف نظر آئیں گے، زیادہ نظر آئیں گے، شدید، ضعیف، متوسط، ہر قسم کا آپ کو دکھائی دے گا۔ تو اب یہ جو محبت آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو قلبی رجحان کہا جاتا ہے، قلبی لگاؤ کہا جاتا ہے، قلبی دوستی کہا جاتا ہے، ایک انسان کی آل محمد سے محبت ہے، یعنی آل محمد سے اس کی عقیدت ہے، دوستی ہے، اس کا قلبی لگاؤ ہے، تو یہ لگاؤ ابتدائی لگاؤ میں محبت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ محبت اختیاری بھی ہے اور ایجاد بھی ہوتی ہے انسان کے وجود میں، یعنی انسان خود سے محبت بھی کرتا ہے، اور ایک محبت انسان کو پیچھے سے بھی آتی ہے، طیب الولادہ ہونے کے نتیجے میں، والدین کے نتیجے میں۔ یہ والدین کے نتیجے میں جو محبت آتی ہے یہ بھی، اور وہ محبت جو انسان عقل کی بنیاد پر کرتا ہے، کمال سے محبت کرنے کے نتیجے میں کہ یہ ہستیاں کمال کا مجموعہ ہے، لہٰذا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اس صورت میں بھی دونوں صورتوں کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے بھی آگے خارج میں، عالم واقع میں، دنیا میں مصداق جو ہوں گے، کوئی کمزور ہوگا، کوئی متوسط ہوگا، کوئی شدید ہوگا، کوئی شدید سے شدید تر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ محبت جب مودت میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ وہی وعدہ الہیہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا ہوں صرف اس چیز کا کہ میرے اہل بیت سے مودت کریں۔ اب یہ جو مودت ہے اس کا درجہ اس محبت سے اوپر ہے۔ وہ کیسے؟ محبت صرف قلبی لگاؤ کو اور قلبی رجحان کو کہتے ہیں، لیکن یہ قلبی لگاؤ اور قلبی رجحان جب انسان کے جسم میں اس کے اعضاء و جوارح کی ترجمانی کرتا ہے تو یہ مودت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی میں 0 واٹ کی محبت ہے تو وہ اسی مناسبت سے عمل کا اظہار کرے گا، نماز پڑھے گا، ہلکی پھلکی نماز پڑھے گا، لیکن جس میں وہ محبت متوسط، شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی تو اس کے اعمال میں اس کا نکھار آپ خود بخود مشاہدہ کریں گے کہ اس کا عمل روز بروز ترقی کر رہا ہے، روز بروز ترقی کر رہا ہے، روز بروز کمال کی طرف جا رہا ہے۔ پس پہلے محبت تھی، اب محبت سے رفتہ رفتہ مودت کی طرف یہ سفر کر رہا ہے۔ جیسے جیسے محبت مودت میں تبدیل ہوتی جائے گی اس کا عمل میں نکھار آتا جائے گا، اور جب انسان کی محبت 100 درجے پر پہنچتی ہے تو وہاں سے مودت بھی 100 درجے کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور انسان کے اعضاء و جوارح سے اظہار ہوتا ہے اس کا۔ اور جب یہ 100 درجے پر پہنچ جاتی ہے محبت، اور محبت کے بعد مودت، تو پھر اس کے بعد جو چیز جنم لیتی ہے وہ ہے عشق۔ اس عشق میں انسان جو ہے وہ خود کو فنا کرنے کے لیے اپنے محبوب میں آمادہ ہو جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ اس عشق میں انسان اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے کہ اپنے اس سے بے قابو ہو جاتا ہے، اپنے وجود کو اپنے محبوب میں فنا کر دیتا ہے، اور جس کا محبوب حضرات اہل بیت ہیں، اور وہ اہل بیت سے
محبت کیے ہوئے ہے، محبت کے بعد مودت میں آیا ہے اور مودت کے اوج پر عشق کی منزل میں داخل ہوا ہے، تو ایسا انسان ان ہستیوں میں خود کو فنا کر دیتا ہے۔ اب اس کی اپنی ذات نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں یہ فوراً ان کی اطاعت کرتا ہے اور اس پر اظہار کرتا ہے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اور بالکل اس کا اپنا وجود فانی ہو جاتا ہے ان ہستیوں کے عشق میں۔ اب جو بھی اسے دیکھے گا وہ اسے یہی کہے گا کہ یہ دیوانہ آل محمد ہے، یہ آل محمد کا عاشق ہے۔ آپ نے معاشرے میں بعض دوسرے عوام کے عاشق دیکھے ہوں گے کہ جو ہر وقت اپنے محبوب کا نام لیتے رہتے ہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں، ان کے ہر سانس میں ان کا محبوب بستا ہے۔ اگر ایک انسان کے وجود میں ایسے ہی آل محمد کا عشق آ جائے تو وہ کبھی آل محمد سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب انسان ان مفاہیم کو دیکھتا ہے تو پھر اسی مفہوم محبت کی طرف جاتا ہے، جو اولین مفہوم ہے کہ انسان کا قلبی لگاؤ، قلبی رجحان ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف جب ہوتا ہے تو وہاں سے نور، چونکہ وہ ہستیاں نور ہیں تو وہاں سے نور منعکس ہوتا ہے انسان کے وجود میں۔ اب چونکہ انسان کا وجود کمزور درجے کا اس محبت کا حامل ہے تو اس نور کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ نور 100 درجے منعکس ہو رہا ہے۔ اس انسان میں تحمل کی گنجائش نہیں ہے، یہ 1% لے رہا ہے، 0% لے رہا ہے، 5% لے رہا ہے، 10% لے رہا ہے، 50% لے رہا ہے، اپنی توانائی اور صلاحیت کے مطابق اس نور کی شعاؤں کو اپنے وجود میں جذب کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے وجود میں نور ولایت آتا ہے ان ہستیوں سے متصل ہونے کی بنیاد پر، لیکن اپنے ظرف کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ اگر زیادہ والے کو دیکھے گا تو یہ ہو سکتا ہے اس کا انکار ہی کر دے، کیوں؟ چونکہ اس کے وجود میں تحمل کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا انکار کر سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے وجود میں جو خباثتیں موجود ہیں، جو بیماریاں موجود ہیں، جو رذائل اخلاقی موجود ہیں، وہ نور جس مقدار میں اس کے وجود میں تابش کرے گا اس کو پاکیزہ کر دے گا، اسی مقدار میں جس مقدار میں اس نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب اس کا وظیفہ ختم نہیں ہوا، وظیفہ اس کا جاری ہے۔ وہ جب اس کا باطن نورانی ہوگا یہ مزید جد و جہد کرے گا اس کو نورانی تر کرنے کے لیے، پھر وہ نور میں اضافہ ہوگا، پھر پاکیزہ ہوگا، اور پھر یہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ یہ محبت کے شدت کی طرف جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے وجود میں مودت بھی ایجاد ہوتی جائے گی اور اس کے اعضاء و جوارح سے اس مودت کا اظہار ہوگا۔ تو یہ عزیزان محترم انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرے کہ یہ جتنے بھی ہم کلمات استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مودت ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ عشق ہے، چاہے وہ تقویٰ ہے، چاہے وہ طہارت ہے، چاہے وہ پاکیزگی ہے، یہ تمام کلمات در واقع ایک وسیع مفہوم رکھتے ہیں، اور ہم جب اس وسیع مفہوم کو باہر موجود افراد پر تقسیم کرتے ہیں تو کوئی شدید ہوتا ہے، کوئی ضعیف ہوتا ہے، تو وہ فرد جو محبت کے قوی مصداق پر موجود ہے اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کمزور موجود مصداق کی نفی کرے۔ ٹھیک ہے، میں اگر 50% محبت کا حامل ہوں اور 50% مودت بھی میرے وجود میں آ گئی ہے، تو وہ جو 40 والا ہے مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اس کی توہین کروں، اس کی نفی کروں اور اس کو کہوں کہ نہیں نہیں یہ تو محبت نہیں رکھتا ہے، اصل تو محبت میرے پاس ہے۔ اور اسی طرح وہ جو 100 مرحلے پر ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ 80 یا 90 والے درجے کی نفی کرے اور اس کو کہے کہ نہیں اس کے اندر نہیں۔ یہ روایات میں موجود ہے کہ جس کا درجہ اوپر ہے وہ ہرگز نیچے والے درجے کو نفی کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن جو نیچے والا درجہ ہے وہ اوپر والے کی نفی کر سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے ظرف میں، اس کی وجود میں وہ گنجائش نہیں ہے تحمل کرنے کے، لہٰذا وہ مشہور مطلب کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے قلب میں کیا گزر رہا ہے تو وہ اس کی نفی کر دے گا، اس کے تکفیر کا حکم دے سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے، لیکن اس طرف سے سلمان محمدی میں یہ نہیں ہے۔ وہ بالکل ایک ایسے جو ہے وہ اوقیانوس کی طرح ہیں جو بالکل آرام ہے، جس میں بالکل کوئی وہ تلاطم موجود نہیں ہے، لیکن جس میں کمی ہوتی ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، اس میں
امواج ایجاد ہوتی ہیں. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے علماء کی جانب سے کہ اگر گھڑے کے اندر پانی کم ڈالا جائے تو وہ چھلکتا ہے، لیکن اگر وہ بالکل اوپر تک پہنچ جائے تو پھر اس میں وہ ارتعاش ایجاد نہیں ہوتا ہے، پھر اس میں وہ لہریں ایجاد نہیں ہوتی ہیں، پھر وہ ساکن ہوتا ہے. انسان بھی اسی طرح سے ہے، جیسے جیسے کمال تک پہنچتا ہے اس کے وجود میں، اس کے اعضاء و جوارح میں اس کمال کا اظہار ہوتا ہے. اس کی زبان میں خاموشی آتی ہے، اس کی عبادت میں پختگی آتی ہے. لہٰذا وہ نیچے والے کو نہیں کہتا کہ یہ ابھی کمال تک نہیں پہنچا، البتہ اس کا وظیفہ ضرور ہے کہ وہ اس کو کمال کی طرف لے کر آئے، اس کو بلندیوں کی طرف لے کر آئے. لہٰذا سوال یہ، مثلاً کل شاید کسی نے پوچھا کہ محبت کیسے ایجاد ہوتی ہے. اب چونکہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے سوال مومنین پوچھتے ہیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے کہ سوال تھا کیا. تو یہاں کسی نے سوال کیا تھا اسی بحث سے، کل کی گفتگو سے ریلیٹڈ، تو میں اسی کی یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ انسان تمام نیک اعمال جو انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں، یہ درواقع اسی محبت کا نتیجہ ہیں، چونکہ مودت کی صورت میں انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہے ہیں. اور یہی اعمال باعث بنتے ہیں انسان کے نورانی ہونے کا، اور مزید انسان کے وجود میں یہ محبت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے. اسی کے نتیجے میں دوبارہ یہ انسان جو ہے وہ اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرتا ہے. پس یہ اعمال درواقع ہمارے وجود میں ایک نتیجہ ہیں اسی عشق کا، اسی محبت کا جو ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لہٰذا کل جو حدیث بیان کی کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے معصیت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب وہ محبت انسان کے وجود میں تابش کرتی ہے تو انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے. وہ جس حد تک انسان کے وجود میں داخل ہوگی اسی حد تک انسان پاکیزہ ہوگا. اس سے زیادہ کی توقع رکھنا ایک انسان عاقل سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ کی توقع رکھے. کیوں؟ چونکہ اگر زیادہ کی توقع رکھے گا تو اس ظرف میں زیادہ تحمل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ اپنے ظرف کو وسیع کرتا ہے تاکہ اس نور کی تابش انسان کے وجود میں آئے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ افراد اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اور علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کے اعمال اور ان کے کردار اور ان کی رفتار ہمیں اس چاہت سے وفق دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن جس قدر ان کے وجود میں چاہت ہے اس قدر ان کے وجود میں پاکیزگی بھی ہوتی ہے. اب چونکہ ہم اس عنصر کو اس چیز سے مقایسہ کرتے ہیں جو ہمارے وجود میں ہے تو ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے. مثلا میں اگر 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں تو جو نہیں پڑھتا ہے میں کہوں گا یہ تو شیعہ ہی نہیں ہے، یہ تو چاہنے والا ہی نہیں ہے. اور جو اصلاً نماز ہی نہیں پڑھتا میں اس کی بھی نفی کر دوں گا. کیوں؟ چونکہ میں تو پڑھتا ہوں نا، تو میں اس کی نفی کروں گا. جبکہ اس کے وجود میں ابھی جو عشق علی آیا ہے وہ ممکن ہے 2 درجے کا ہو، 3 درجے کا ہو، 4 درجے کا ہو، 5 درجے کا ہو، 10 درجے کا ہو. وہ میرے لیول کا ہے ہی نہیں، تو مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی وہ ہے ہی نہیں. ایسے فرد کو خود ان ہستیوں پر واگزار کر دینا چاہیے کہ وہی ہستیاں اس کے بارے میں جو مناسب سمجھتی ہیں وہ اپنی عنایت کریں اس کے اوپر. مجھے کیا کسی کے بارے میں حکم جاری کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. البتہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نے مجھے اختیار دیا بھی ہے بعض مقامات پر. مثلا ایک ایسا فرد ہے کہ جس کی محبت 5 درجے کی ہے، 10 درجے کی ہے، حتیٰ 50 درجے کی ہے. مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اس کو باہر سے اٹھا کر مولانا صاحب کی جگہ پر بٹھاؤں اور کہوں نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ چونکہ اس نماز کے لیے شرط ہے عدالت کی، اور یہ شخص اس عدالت کا حامل نہیں ہے. جب حامل نہیں ہے تو میں اس سے عدالت کی توقع نہیں رکھ سکتا ہوں. اسے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد میں آؤ اور آ کر کل سے تم نے نماز پڑھانی ہے، چونکہ اس میں وہ شرائط ہی موجود نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کسی ایسی جگہ پر قاضی ہوں، جج ہوں، جہاں مجھے کسی کے کیس کا فیصلہ کرنا ہے، یہ شخص جو گنہگار ہے یہ آتا ہے گواہی دینے کے لیے اور مجھے معلوم ہے جھوٹ بولتا ہے، تو مجھے اس کی گواہی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شریعت مجھے اجازت ہی نہیں دیتی ہے. اب وہ آ کر مجھے کہے کہ میں علی کا چاہنے والا مولائی ہوں، یا علی مدد، جج صاحب میری گواہی قبول کریں،
تو میں کہوں گا ٹھیک مولا علی مدد، لیکن میں آپ کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی نسل سے ہوں، ذریت سے ہوں، فلاں پیر صاحب کی نسل سے ہوں، سید ہوں، ٹھیک ہے میں گناہ بھی کرتا ہوں، کبائر کا مرتکب ہوں، میری آپ گواہی قبول کریں، تو کہوں گا سید صاحب آپ کا احترام، لیکن اسلام کہتا ہے کہ میں آپ کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ آپ آئیں اوپر کی طرف، جب عدالت کاملہ ہو جائے گی، آپ کے اندر شرائط ہوں گی، اب آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ بس ہر شرط چیز کا اسلام نے دائرہ کار معین کر رکھا ہے، ہمیں اس دائرہ کار میں اس کی رعایت کرنا ہے اسلامی قوانین کی۔ باقی ان کا دل میں احترام، ٹھیک ہے یہ علی کے چاہنے والے ہیں، ان سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، سادات ہیں، ان کا ہم احترام بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہیں نسبت حاصل ہے خاتم الانبیاء سے، ٹھیک ہے نا۔ جو پاکیزہ سید ہیں وہ اپنے عمل کی، اپنی نسبت کے ساتھ اپنے عمل کی وجہ سے لائق احترام ہیں، ان کا احترام بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو فقط نسبت رکھتے ہیں، عمل نہیں رکھتے، تو ان کا بھی احترام ہے، لیکن اسی حد تک جس حد تک ان کا احترام ہے۔ ہم اس کو امام جماعت کی کرسی پر نہیں بٹھائیں گے، اس کو اپنا فقیہ نہیں بنائیں گے، اس سے معالم دین اور دینی احکام نہیں لے سکتے، چونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان نکات پر توجہ ہو کہ جس مقدار میں انسان کے وجود میں یہ محبت ہوگی، اسی مقدار میں انسان کے وجود میں جو ہے وہ اس کے اعضاء و جوارح سے عمل جاری ہوگا، اور انسان کے وجود میں یہ نور اہل بیت کی شعائیں جو ہے وہ منعکس ہوں گی۔ لہٰذا اگر انسان ضعیف درجے کا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ روایات کا مصداق نہیں ہے، نہیں، مصداق وہ بھی ہے، لیکن وہ ضعیف درجے کا مصداق ہے، پھر تھوڑا متوسط درجے کا ہے، تھوڑا اعلیٰ درجے کا ہے، اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایسے درجے پر ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ طہارت، یہ پاکیزگی اور یہ عدالت جو ہے یہ ملکہ نفسانیہ بن چکی ہے، یعنی اگر آنکھ بند کرے تب بھی وہ خطا نہیں کرتا۔ مرحوم مفسر قرآن کا میں بارہا بیان کر چکا کہ انہوں نے اس قدر ملکہ حاصل کر رکھا تھا نامحرم خواتین سے خود کو بچانے کا، کہ عالم رؤیا میں خواب میں بھی اگر کوئی نامحرم سامنے آنا چاہے تو وہ آنکھ بند کر لیتے تھے۔ عالم رؤیا میں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ملکے کی صورت میں انسان اس قدر پاورفل ہو جاتا ہے کہ اسے غیر اختیاری چیز پر بھی اختیار ہو جاتا ہے۔ آج ہی ایک فقیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جب احتضار کا وقت آتا ہے تو معمولاً دعائے عدیلہ مفاتی میں موجود ہے کہ اسے حالت محتضر میں محتضر کے پاس پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ تو جو افراد دعائے عدیلہ پڑھ رہے تھے وہ غلطیوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن یہ ان کی غلطیوں کی اصلاح بھی کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے، اور ابھی حالت احتضار میں ہے، اس کی جان کنی کا عالم آیا ہوا ہے۔ اس عالم میں انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے وجود پر اس قدر مسلط ہے، یعنی اس کی روح اس قدر تقویت ہو چکی ہے اور اس قدر اس کو ان معارف پر تسلط حاصل ہے، ملکہ حاصل ہے، کہ وہ ان کی غلطیاں بھی بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ انسان کے درجات ہوتے ہیں، اس چیز کی طرف انسان متوجہ ہو کہ ہمارے وجود میں جو یہ محبت اہل بیت ہے یہ اسی اجر رسالت کا نتیجہ ہے۔ جس قدر انسان حضرات اہل بیت سے اپنی محبت قائم کرتا ہے، ان ہستیوں کی معرفت کے نتیجے میں انسان کے یہ اعضاء و جوارح اس کا اظہار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ محبت موجود ہے۔ جتنا انسان میں مضبوط ہوگی وہ مسجد میں بھی آئے گا، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ اپنی جو باقی اعمال ہیں ان کا بھی وہ اظہار کرے گا۔ لہٰذا یہ جو ہم روایات میں شدید اور ضعیف موارد کو دیکھتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ مثلا ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں روایت میں کہ جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ روایت میں دیکھتے ہیں کہ جو 3 دن نماز نہیں پڑھتا اس شخص کو غسل بھی نہیں دینا، اس شخص کو کفن بھی نہیں دینا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب روایات ہیں، لیکن یہ روایات مواقع کے اعتبار سے تشخیص دی جاتی ہیں کہ کس مورد کے لیے ہیں، اس مورد کے لیے ہیں کہ جس میں اصلاً وہ 0 درجے کی بھی محبت موجود نہیں ہے، بالکل اصلاً اس کا عمل جو ہے وہ درواقع نہ تو محبت موجود ہے اور نہ ہی اس محبت کی بنیاد پر انجام پانے والا عمل ہے، کہ جیسے کل روایات بیان کی کہ جس کے دل میں علی کا بغض موجود ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ جب عمل قبول نہیں ہے اس کا
تو ہم اس کو کس عنوان سے ایک مسلمان کے دائرے میں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، معاشرت کی وجہ سے، معاشرے میں نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ایک اجازت دی گئی ہے۔ وگرنہ مرحوم آیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مؤمن فی الدنیا و کافر فی الآخرہ، جو علی ابن ابی طالب سے عقیدت نہیں رکھتا در واقع وہ اس غدیری پیغام کا انکار کر رہا ہے جو رسول خاتم پہ نازل ہوا۔ اب جب اس پیغام کا انکار کر رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بلغ نہیں، کوئی بلغ نہیں، میرے لیے فقط یہ چیزیں کافی ہیں، تو در واقع یہ انکار کر رہا ہے، اور جو شخص انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا پھر اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں معاشرت کے لیے اہل بیت نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری جان ہے، ہمارا نفس ہے، ہم ان کے ساتھ معاشرت کریں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں تاکہ یہ معاشرے کا نظم و نسق باقی رہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں، چونکہ مجھے سوال عین اس کے الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن ایک اپنی طرف سے ایک میں نے چیز تلاش کی، اور چونکہ سوال سے شاید مطابقت کرتا ہو، آج وہ مومن بھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے ایک ایسا ہی سوال پوچھا گیا کہ جو مشابہ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ اس کا ریفرنس ہے در محضر بہجت۔ مرحوم آیت اللہ بہجت جو درس دیا کرتے تھے نا، تو جو شاگرد جیسے ابھی آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی افراد سن رہے ہوتے تھے، تو آیت اللہ جو بات بھی کہتے تھے وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ بس اوقات درس کے بعد وہ آگا کے قریب چلے جاتے تھے، سوال پوچھتے تھے، وہ جواب دیتے تھے، تو وہ نوٹ ہو جاتے تھے سارے۔ پھر یہ سارے سوال جواب ایک کتاب کی صورت میں آئے جس کتاب کا نام ہے در محضر بہجت۔ اس کی 4 جلدیں ابھی تک تو میرے پاس تھیں، شاید اگر کوئی زیادہ نہ چھپ گئی ہو۔ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 295 پر یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے، اور یہی سوال اور جواب آیت اللہ کی سائٹ پر بھی موجود ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ کتاب کافی میں روایات موجود ہیں۔ کتاب کافی تو معلوم ہے کہ ہمارے شیعوں کی سب سے بڑی جو حدیثی کتاب ہے اس کو کتاب کافی کہتے ہیں۔ مرحوم ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب قلینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 2 جلدوں کو اصول کہتے ہیں، باقی والی جو 6 جلدیں ہیں ان کو فروع کافی کہا جاتا ہے۔ تو اس کافی کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 295 ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمل کے بغیر اہل بیت کی محبت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، یعنی محبت ہے، عمل نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ روایات کا حصہ ہے۔ پھر روایات میں کیا ہے کہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کہ بھئی آپ کہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، بڑا ان کا اللہ سے تعلق ہے، نہیں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اب جب عمل کے بغیر محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، تو اللہ ہی قرب اور بعد، ثواب، عقاب، اطاعت اور معصیت کا معیار کیا بنے گا؟ خود اللہ کی ذات بنے گی۔ کون اللہ کے قریب ہے؟ کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کسے ثواب ملنا چاہیے؟ کہ جو اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے۔ ایک ایسا سوال ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ کی، یعنی آیت اللہ بہجت سے سوال ہے کہ آپ کی نظر میں ان روایات کی کیسے تشریح کی جائے گی، جبکہ ہمارے پاس دوسری روایات ہیں کہ جو ان کے بالکل اپوزٹ ہیں، جو محبت کی اس قدر عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک روایت کو باقی دلائل دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ روایات ہیں، لیکن اتنا عظیم خزانہ اہل بیت کی تعلیمات میں موجود ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور درست قضاوت نہیں کر سکتے جب تک تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود نہ ہوں۔ لہٰذا اہل بیت کی محبت اور ولایت خود ایک عمل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، نہیں، اس کے نامہ اعمال میں عمل ہے محبت اہل بیت کا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جب بھی کسی انسان کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے، آپ مولانا صاحب کو لے جائیں اس کے جنازے پر، مولانا صاحب کو معلوم بھی ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ شخص کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا، لیکن وہاں گواہی کیا دیتے ہیں؟ لا نعلم منہ الا خیرا، مجھے صرف اس سے ایک خیر کا علم ہے، باقی چیزیں میں نہیں جانتا ہوں۔ اور وہ خیر کیا ہے؟ وہ یہی ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا۔
ٹھیک ہے نا. مجھے صرف اس نیکی کا علم ہے، باقی چیزوں کا مجھے علم نہیں ہے. لہٰذا آیت اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خود محبت اہل بیت اور ولایت خود ایک عمل ہے، اور محبت واجب ہے اہل بیت سے، چونکہ اجر رسالت ہے. اگر کوئی اس اجر رسالت کو ادا نہیں کرتا تو در واقع وہ اہل بیت کی محبت سے باہر نکلنے کے نتیجے میں رسول کے اس مسلمان ہونے کی فہرست سے باہر نکل جاتا ہے، چونکہ اجر رسالت کا حصہ ہے. اب آگے کیا فرماتے ہیں آیت اللہ، بلکہ طاعات اور واجبات میں سب سے اعظم محبت اہل بیت ہے. آپ نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر اطاعت ہے، لیکن ان سب میں سب سے اعظم عمل یہی محبت اہل بیت ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ولایت کی طرح کسی چیز کے بارے میں نہیں پکارا گیا. یعنی اتنا آپ کو نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج، خمس، جہاد، زکوٰۃ کے بارے میں اس انداز میں نہیں پکارا گیا جس انداز میں ولایت کے بارے میں پکارا گیا. یہ روایات ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ محبت کا رتبہ جس قدر زیادہ ہوگا، انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کی تاثیر بھی اسی انداز میں ظاہر ہوگی. یہی مقدمہ میں بیان کر کے آیا نا کہ جس میں 10% محبت ہے وہ نور 10% آئے گا، 10% اس معصیت کو جلا کر خاکستر کر دے گا، اور انسان اسی 10% نورانی ہو جائے گا اور اسی 10% کا اظہار اپنے اعضاء و جوارح سے کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ آیت اللہ یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا اگر محبت اہل بیت کی محبت سے زیادہ کوئی اور چیز نافع ہوتی تو ضرور اسے بیان کیا جاتا محبت کی جگہ پر، ولایت کی جگہ پر، جبکہ ولایت اور محبت کو معیار قرار دیا گیا وہاں پر. پھر فرماتے ہیں افسوس ہمیں ان سے محبت ہے لیکن ان کے مکتب کی راہ پر ہم نہیں چلتے. یعنی اب یہ ان افراد کے لیے کہ جن کے 10%، 5%، 15% محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن وہ محبت آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ افسوس کا مقام ہے. چونکہ اگر اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگی آپ مزید نورانی ہوں گے، مزید پاکیزہ ہوں گے، مزید آپ کے اعضاء و جوارح سے یہ نورانیت ظاہر ہوگی. یہ تو نہیں ہو رہی ہے. اچھا پھر کیا فرماتے ہیں؟ لہٰذا ان کی طرح نماز ہم نہیں پڑھتے، ان کی طرح ہم حج نہیں کرتے، ان کی طرح ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی طرح ہم باقی اعمال کو انجام نہیں دیتے. کیوں؟ چونکہ ہمارے اندر وہ محبت اس طرح سے موجود نہیں ہے. پس اگر انسان اس نقطے پر پہنچے کہ ان کے اندر یہ محبت کیوں نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان کیوں نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ در واقع میرے جیسے مبلغ ہیں جو آپ کو معارف اہل بیت تو بتا رہے ہیں لیکن خود اس 100% درجے پہ موجود نہیں ہیں. لہٰذا جب میں آپ کے سامنے معارف اہل بیت بیان کروں گا تو چونکہ خود اس کمال کے درجے پر موجود نہیں ہوں، میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی اور آپ کے وجود اس طرح سے پاکیزہ نہیں ہوں گے، آپ کے وجود میں وہ شمع اس طرح سے روشن نہیں ہوگی. لہٰذا وہ حضرت عیسیٰ کی جو حدیث بیان کی تھی کہ پوچھا گیا حضرت عیسیٰ سے کہ ہم کس کے ساتھ نشست و برخاست کریں، کس کے ساتھ دوستی کریں؟ کہا اس سے دوستی کرو جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. تو میں یہاں خطیب بیٹھا ہوں، اگر میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے میں خطابت کے لائق نہیں ہوں، میں نماز کے لائق نہیں ہوں، میں آپ کو جو ہے وہ امر بالمعروف کرنے کے لائق نہیں ہوں، چونکہ میرے وجود میں وہ اللہ کی تجلی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، آل محمد کی وہ تجلی ظاہر نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کے وجود میں ایک کشش بیدار ہو جائے اور آپ کے اعضاء و جوارح اس کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. پس خامی کہاں ہے؟ خامی ان مبلغین کے اندر ہے جو میرے جیسے اور دوسرے افراد بھی موجود ہیں. لہٰذا امام رضا کا واضح فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ارشاد گرامی ہے؟ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اچھا کیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، مولا بتائیے آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کہا یتعلم علومنا، ہمارے علم کو سیکھو، ویعلمہ الناس، آگے جا کے لوگوں کو بتاؤ. ٹھیک ہے، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگوں کو اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو جائے تو وہ عمل کیے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ کیوں عمل نہیں کر رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام اہل بیت کے اس محاسن کو بیان کرنے سے عاجز ہیں، چونکہ ہمارے اپنے وجود میں وہ کوتاہی اور وہ نقص
موجود ہے۔ لہذا دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے مبلغین کے وجود سے اس نقص کو برطرف کرے اور آپ سامعین کی سماعتوں کو بھی نورانی کرے کہ آپ اس نور کو تسلیم کر سکیں اور ایکسیپٹ کر سکیں، اور دعا گو ہیں خداوند متعال ہمارے اعضاء و جوارح سے اس مودت کا اظہار فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حاضرین درس کو جو انہوں نے سنا ان کی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں معارف اہل بیت سے ہمارے قلوب کو نورانی فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں جو مومنین اس مجلس میں اس درس میں موجود ہیں، یہ جو غائبین سنیں گے، خداوند متعال ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کے مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ سب سے بڑی مراد منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔